پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 264 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. پھر وہی اسی چیز کا ذکر ہے، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو. احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو. ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو خیرات دے دی، لیکن اب ہم نے احسان بھی جتا دیا ساتھ ہی کہ یار فلاں تو بھول گیا کہ فلاں پچھلے سال میں نے تجھے اتنے روپے دیے تھے. احسان اگر ہم نے جتا دیا، بھلے ہی لوگ نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیتے احسان جتانے کے، بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ وہ پکڑ میں بھی نہ آئے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ ہاں فلاں شخص نے فلاں کی مدد کی تھی. اور لوگوں کی تو عادت یہ ہو گئی، اب وہ بات میں یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں بتانا نہیں چاہتا لیکن بس بات نکلی تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے فلاں کو 1,00,000 روپے دیے تھے. بات میں وہ کہتے ہیں بڑی بات سے اللہ مجھے معاف کرے لیکن میں نے فلاں کی مدد کی تھی. تو یہ تو بتانا ہی ہوا، احسان جتانا ہوا، ظاہر کرنا ہوا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر نفلی صدقہ ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ پھر اس کو ایسے دو کہ کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے تم وہ دو. اب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد مت کرو. اگر تم نے احسان جتایا اور تکلیف دی تو تمہارا صدقہ برباد ہو گیا. پھر کہا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. اس شخص کی طرح جو ریاکاری میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. کسی نے اگر 5 کروڑ روپے زکوٰۃ دے دی لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے بھی کسی پر احسان جتایا احسان کرنے کے بعد تو گویا کہ تم نے بھی اپنا مال برباد کر دیا، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے. بلکہ احسان کی بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام تھے جو سفر میں حجر میں ہر وقت ہمارے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا لیکن میں نے زندگی میں کبھی میرے نبی سے یہ نہیں سنا کہ فلاں شخص تم نے یہ کام کیا تو ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا، یا یہ کام تم نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. کہ انہوں نے کبھی مجھے کسی بات کے تعلق سے کہا ہی نہیں. جو کام میں کر لیتا تھا وہ اس کو قبول کر لیتے تھے اور جو کام میں نہیں کرتا تھا وہ خود کر لیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے، بلکہ صحابہ کرام کو ہمارے نبی نے ایسی تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو اور اگر اس کا کوڑا زمین پر گر جائے چابک، تو ایسی تعلیم ہمارے نبی نے دی تھی کہ گھوڑے سے اگر تمہارا کوڑا یا چابک زمین پر گر جائے تو تم نے کسی کا احسان نہیں لینا، تم نے کسی کو نہیں کہنا کہ وہ ذرا لا کر کے دو مجھے، وہ کوڑا اٹھا کر کے دو مجھے. کسی سے احسان نہیں لینا، بلکہ تم خود گھوڑے سے نیچے اترو، اپنا چابک اٹھاؤ، پھر دوبارہ گھوڑے پر بیٹھو. ایسی تعلیم ہمارے نبی نے دی تھی. مطلب وہ کسی کا احسان لینے سے اتنا بچا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اس شخص کی طرح برباد ہو جائے گا مال جس نے دکھانے کے لیے خرچ کیا. پھر وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا. یعنی وہ شخص کی بات بتائی جا رہی ہے جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا. وہ ہو سکتا ہے نام کا مسلمان ہو لیکن وہ ظاہری طور پر تو مانتا ہو لیکن باطنی طور پر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا ہوگا. اس لیے کہ اگر وہ رکھتا تھا تو پھر وہ دکھاوا نہیں کرتا تھا، اگر وہ رکھتا تھا تو ریاکاری نہیں کرتا تھا. اور پھر کیا فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑ دیا. یعنی دکھاوے کا عمل، ریاکاری کا عمل، اس کی مثال اللہ نے کیا دی
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چکنا پتھر ہو اور اس کے اوپر دھول جم جائے، گرد و غبار آ جائے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پتھر ہے، اس کے اوپر گرد و غبار جمنے کی وجہ سے وہاں چھوٹے چھوٹے پودے بھی نکل جاتے ہیں، ہلکے ہلکے پودے بھی اس میں اگنے لگ جاتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ زوردار بارش ہوتی ہے تو وہ زوردار بارش سب کو وہاں کر لے جاتی ہے اور وہ پتھر دوبارہ چکنا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس کی مثال دی، کہا جو ریاکاری میں خرچ کرے، دکھاوے میں، تو اللہ فرماتا ہے اس کی مثال بھی ویسے ہی ہے کہ جس نے تھوڑا بہت خرچ کر دیا، لیکن اگر اس نے احسان جتایا، اس نے اگر دکھایا کہ میں نے یہ فلا فلا خرچ کیا، ریاکاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی اس مٹی کی طرح بہہ کر کے نکل جائیں گے جو چکنے پتھر پر تھی. جو تھوڑا بہت نیک عمل کیا بھی تھا وہ سب بارش کے پانی سے بہہ گیا، اب بچا کچھ نہیں. تو پتا چلا کہ ریاکاری، دکھاوا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کے لیے کوئی کام کرے، عمل کرے، تو وہ عمل ہی کام میں اس کے نہیں آتا. اسی لیے تو ریاکاری کو بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے اسلام میں. بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے اگر تم نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو گویا تم نے شرک کیا. تم نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو تم نے شرک کیا. تم نے کسی کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دی تو گویا تم نے شرک کیا. اس لیے کہ یہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہے، دکھانا ہے تو اللہ کو دکھانا ہے، بندوں کو دکھا کر کے کیا فائدہ. تو یہ ریاکاری بہت برا عمل ہے. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. جو اللہ کی نافرمانی کرے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.